بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 13واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، ساکن اور غنہ کرنے کا طریقہ، قلقلہ کرنے کا طریقہ، وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، اور وہ تجویدی اصول جن کو مد نظر رکھ کر آپ قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں صرف 5 سے 7 منٹ نکال لیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر لام ال، ہا زبر ہا، الہا میم زبر ما، الہما۔ چند باتیں سمجھ لیجیے یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ یہ لام ساکن ہے، ساکن اسے کہتے ہیں جس پر جزم آ جائے یہ جزم ہے، اور جس پر جزم آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ جو بھی اس کا پچھلا لفظ ہوگا اس پر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، کوئی نہ کوئی حرکت ضرور اس پر ہوگی، اور اس لفظ کو ساکن حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ زبر لام ال۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ خالی ہو، کوئی اس پر حرکت اوپر نیچے نہ ہو۔ جب کہ اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قانون اور اصول ہے۔ تو اب یہ حمزہ ہوگا، حمزہ زبر لام ال۔ آگے ہا کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے۔ زبر زیر پیش، ان 3 حرکات کے جو قانون ہے وہ 3 چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے ان زبر زیر پیش والے لفظوں کو پڑھتے ہوئے۔ ایک یہ کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، ہا زبر ہا نہیں، ہا زبر ہا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، ہا زبر ہا ہا، ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو مجہول نہیں پڑھنا، مجہول زبر کے اندر نہیں پڑھا جاتا، زیادہ تر زیر اور پیش کے اندر یہ مجہول پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی زیر والا لفظ یا پیش والا لفظ آئے گا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو یہ 3 اصول یاد رکھنا ضروری ہوتی ہیں کہ لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ تو اس وجہ سے اب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر ہا، الہا میم زبر ما، الہما۔ اگر ہم آخر میں وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف اس کا میم ہے، میم کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہی اصول ہے کہ جہاں پر آپ وقف کرنا چاہیں، آخر میں زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، تو آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیں۔ ساکن مینس کہ یہ والی جو جزم ہے یہ اس لفظ کے اوپر آ جائے گی۔ جیسے ہی اس طرح کی جزم یا سکون اس لفظ کے اوپر آئے گا تو اس کی جو حرکت ہوگی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ وقف کی حالت میں یہ لفظ بنے گا الہم، الہم۔ آگے نیکسٹ دوسرا لفظ ہے حمزہ زبر نون ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشرا۔ اس کے اندر بھی ساری باتیں وہی ہیں جو اس لفظ کے اندر تھی۔ اس کے اندر صرف ایک بات اضافہ اس کے اندر کہ یہ نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے، کیونکہ یہ نون جو ہے وہ ساکن ہے تو غنہ ہوگا یہاں پر۔ نون یا میم یا تنوین تقریباً ان چیزوں پر جب وہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ جیسے ہی ہماری آواز ناک میں جائے گی تو ناک کے اندر ہمارا ناک جو وہ وائبریٹ کرے گا، اس کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ ان، شین زبر شا، زبر زیر پیش کے اندر وہی 3 اصول جو پیچھے بتا چکے ہیں، لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ انشرا، وقف کریں گے، آخری حرف را ہے، اس کو ساکن کریں گے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے اس کی زبر ختم ہو جائے گی تو لفظ ہوگا انشر۔ حمزہ زبر نون ان، قاف زبر قا، انقا، ضاد زبر ضا، انقضا۔ یہاں پر بھی ساری باتیں وہی ہیں جو انشرہ کے اندر تھی، غنہ بھی کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یہ قاف اور ضاد، یہ 2 حروف یہ موٹے حروف میں سے ہیں، ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ انقضا۔ اگر وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف جو ضاد اس کو ساکن کر دیں تو وقف ہو جائے گا انقض۔ آخری لفظ اس لائن کا دال زبر میم دم، دال زبر دا، دم دا،
میم زبر ما، دم دما، وقف کریں گے، میم کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف میم ہے، دم 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 دم، یہ ساکن کے اندر پڑا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط اور تجویدی اصولوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔